بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقتدی کی دعائے قنوت سے قبل امام کا رکوع میں چلا جانا۔ اگر وتر کی نماز رمضان میں باجماعت پڑھتے وقت مقتدی نے دعائے قنوت شروع بھی نہیں کی تھی کہ امام نے رکوع کی تکبیر کہہ دی، تو اگر کوئی بھی مختصر دعا پڑھ کر رکوع ملنے کی امید ہو تو مقتدی و مختصر سی دعا ہی پڑھ کر رکوع میں شامل ہو، اور اگر امام کے ساتھ رکوع چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو پھر دعائے قنوت چھوڑ دے اور رکوع میں شامل ہو جائے۔ دعائے قنوت پوری ہونے سے پہلے امام نے رکوع کر دیا، ابھی مقتدی دعائے قنوت پوری نہیں پڑھ پایا تھا کہ امام رکوع میں چلے گئے، تو مقتدی کو چاہیے کہ اپنی دعائے قنوت جتنی پڑھا تھا اس کے بعد کا چھوڑ کر امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے۔ دعائے قنوت بھول کر رکوع میں چلا گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ اگر وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول کر رکوع میں چلا جائے تو بہتر ہے کہ دعائے قنوت پڑھنا ہی چھوڑ دے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر رکوع کے بعد قیام کی طرف لوٹ گیا یعنی اٹھ کر کھڑا ہو گیا تو اب دعائے قنوت پڑھ کر سیدھا سجدے میں چلا جائے، دوبارہ رکوع نہ کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے، کیونکہ قنوت کو اصل جگہ میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہوگا۔ یعنی اگر دعائے قنوت کسی نے بھول کر رکوع میں چلا گیا تو اسے چاہیے کہ نماز ویسی ہی مکمل کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، اور اگر کسی نے رکوع سے اٹھ کر قومے میں اگر دعائے قنوت پڑھا تو پڑھنے کے باوجود بھی سجدہ سہو تو کرنا ہی ہے۔ وتر کی آخری رکعت میں شرکت کرنے والا نماز کیسے پوری کرے؟ اگر مقتدی نے وتر کی آخری رکعت امام کے ساتھ پا لیا اور اس میں وہ قنوت پڑھ سکا ہو یا نہ پڑھ سکا ہو، بہر صورت وہ بعد میں جو 2 رکعت اس کی چھوٹی ہوئی ہیں اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھے گا، بلکہ بقیہ 2 رکعتیں بغیر دعائے قنوت کے پوری کر لے گا۔ وتر میں قاعدہ اولیٰ بھول کر کھڑا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص وتر کی نماز پڑھتے ہوئے پہلے قاعدے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ اتحیات کی طرف دوبارہ نہ آئے بلکہ نماز پوری کر کے سجدہ سہو کر لے، لیکن اگر لوٹ گیا اور قاعدے میں بیٹھ کر پھر کھڑے ہو کر نماز پوری کی تو بھی سجدہ سہو کے ساتھ نماز درست ہو جائے گی۔ مسبوق امام کے ساتھ دعائے قنوت پڑھے گا کہ نہیں؟ جو شخص وتر کی نماز میں مسبوق ہو یعنی اس کی 1 یا 2 رکعت چھوٹی ہوئی ہو تو وہ صرف امام کے ساتھ دعائے قنوت پڑھے گا، حتیٰ کہ اگر وتر کی تیسری رکعت کا رکوع امام کے ساتھ پا لیا تو وہ حکماً دعائے قنوت پڑھنے والا قرار پائے گا، بعد میں اسے کسی بھی رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتر کے بعد نفل نماز کھڑے ہو کر پڑھیں یا بیٹھ کر؟ وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا احادیث سے ثابت ہے اور انہیں کھڑے ہو کر پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نفل کو بیٹھ کر پڑھنا بدن بھاری ہونے اور کمزوری کی بنا پر تھا۔ علاوہ ازیں آپ کے لیے بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب بھی کھڑے ہو کر پڑھنے کے ہی برابر تھا، جبکہ امت کے لیے بغیر عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھنے میں آدھے ثواب کا ہی استحقاق ہوگا، لہٰذا وہ نفل بھی کھڑے ہو کر بھی پڑھنا چاہیے۔ قنوت نازلہ: اگر کسی جگہ کے مسلمان دشمنوں کی طرف سے سخت فتنہ اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو حکم یہ ہے کہ امام
فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قومے میں یعنی سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے قنوت نازلہ پڑھیں، جس میں مسلمانوں کے لیے فتنے سے حفاظت اور دشمنان اسلام کے لیے تباہی اور ان کے شرور و فتن سے بچاؤ کی دعائیں کی جائیں، اور مقتدی حضرات ہر دعا پر آہستہ آمین آمین کہیں۔ اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق